سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضلاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد مجلس تو یہ جو منعقد ہم کرتے ہیں جمع ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی ہے مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے جہاں بھی ہم جمع ہوتے ہیں اس کے فضل سے اور ذکر سے قبل کچھ باتیں ہوتی ہیں اس خیال سے کہ بھائی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ زبان سے ایسی بات نکال دے کہ جو ہمارے لیے مفید ہو اور نافع ہو. بعض اوقات باتیں کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہیں ٹائم بھی لگ جاتا ہے لیکن یہ جو گزارشات ہیں جو عرض کی جاتی ہیں باتیں یہ بھی اس مجلس کا حصہ ہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہمارا مجالس کا جو ہونا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کیا زندگی بھر آپ حضرات کی بھی یہی نیت ہوگی کہ خاص مخصوص نظریے کے مطابق مقصد کے مطابق ہم نے اللہ کے ذکر کو اختیار کیا ہے. موسٹلی تو ہے ایک چیز ثواب لیکن مقصد ثواب ہی نہیں ہے اس میں ثواب کی تو دیگر بہت سی چیزیں ہیں آپ اس وقت کر سکتے ہیں ہزاروں اعمال ہیں جو اس وقت آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے مجلس لگے اور آپ بیٹھیں اور آئیں اور ذکر ہو. یہ ایک بہت بامقصد مجلس ہے اور آپ کا ذکر کرنا ذکر سیکھنا اور کسی سے تعلق رکھنا نسبت رکھنا اس کا مقصد ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں میں چنا میں یکتص برحمتہ من یشاء کہ اس کی فضل و رحمت ہے کہ جس کو چاہے چن لے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اور یہ سارا اس کے فضل کی اور کرم کی بات ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ نہیں پاتا اس چیز کو تو وہ غلط راستے پہ نکل جاتا ہے. ذکر کے بہت سے مقصد انسانوں نے بنا لیے بے انتہا دنیا کے اندر ذکر پیری مریدی مقصد ہے اس کا اور بہت سے مقصد ہیں
لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بنائے ہیں ذکر کے ساتھ، بس مجلس ذکر، نہ اس کے آداب کا پتہ ہے نہ اس کے مقصد کا پتہ ہے، کچھ نہیں۔ اصل مقصد ہمارا ذکر کرنے کا جو ہم سمجھتے ہیں موسٹلی یہ سمجھ آتا ہے کہ بھائی اللہ والے بنیں گے، ہم کشف ہوں گے، کلامات ہوگا، کوئی اچھے خواب نظر آئیں گے، مبشرات نظر آئیں گے، جو ہم چاہیں گے وہی ہو جائے گا، اور دنیا ہمارے پیچھے لگے گی، اور بس ہم نے کہا یہ آ جاتا وہ آ جائے گی چیز، کیوں؟ اللہ کے ہم بہت بلند ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر میں اڑنا شروع ہو جائیں گے، پیٹرول ہی بچ جائیں گے، اور اس کے لیے بھی بڑے بڑے بزرگوں کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی اس طرح اڑے تھے ہوا میں، تو باجدید بستانی کے ساتھ ایسا ہوا تھا، طرح بسری اس طرح حج پر گئی تھیں۔ پتہ نہیں ہمارے اس میں کتنے لوگوں کو یہ خیالات، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہر کلاس کے اندر، اس لیے میں نے کہا کہ میں حسن زن سے یہی سمجھتا ہوں تمام جو ذکر کرنے والوں کو، جس لیے میں نے ذکر پہ گیا اور سب کو یہی ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ مانتا ہے کہ ایک کلاس میں مختلف اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی کچھ نظریہ رکھتا ہے، کچھ نظریہ رکھتا ہے، کچھ نظریہ رکھتا ہے، اکثر بہت کم اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح مقصد رکھتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی نازک راستہ ہے، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا مقصد ذہن میں بٹھائے ہیں اپنے، اللہ کے ذکر سے یا بیعت ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، یہ ہے اللہ عالم کیا مطلب۔ تو آج جو ذہن میں بات آئی ہے، امید ہے میرے لیے بھی نافع ہوگی، آپ کے لیے بھی الحمدللہ، اور جو حضرات اور خواتین اور مرد جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں الحمدللہ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ محنت ہماری ضائع ہو، ہر محنت کے بعد ایک رزلٹ ضرور نکلتا ہے۔ اچھی محنت کرتا ہے آدمی، اچھا رزلٹ نکلتا ہے، بری محنت کرتا ہے تو برا رزلٹ نکلتا ہے۔ محنت دونوں میں کرتا ہے آدمی، برے کام میں بھی کافی محنت کرتا ہے۔ اس سمگر سے پوچھیں نا کتنے مشکل سے سمگنی کرتا ہے وہ، یا کسی چور سے پوچھیں، رات کو جاگتا ہے بیچارہ، پتہ نہیں پھر پھرتا ہے، کیا ترکیبیں لگاتا ہے کہ آج اس مکان کو توڑنا ہے، اس توڑ کے آج بینک کو توڑنا ہے۔ محنت تو ہے نا، رزلٹ کیا نکلے گا جی؟ تو یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑا کام ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اور ذکر اللہ اکبر۔ تو اتنے بڑے ذکر کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ بس خواب نظر آ جائے یا کوئی کشف ہو جائے، یہ تو بھی ہندو جوگیوں کو بھی ہو جاتے ہیں کشف، سکھ ہندو بھی آپ کو بتا دیتے ہیں بہت سی خبریں، یہ کوئی نشانی نہیں ہے۔ مقصد اس کے جو ہے ذکر کے رزلٹ 3 ہے، کتنے؟ 3۔ اللہ کا ذکر جو انسان کرتا ہے 3 رزلٹ نکلتے ہیں اس کے، ظاہر جو رزلٹ نکلے تو وہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اسی لیے ہم کر رہے ہیں جو رزلٹ چاہتے ہیں، یہ نہیں تو ہم کچھ محنت کر رہے ہیں اور رزلٹ دوسرا نکل رہا ہے تو فائدہ کیا اس کا؟ آپ آئس کریم بنا رہے ہیں تو پھر آئس کریم نہیں نکلنی چاہیے نا اس میں سے، کافی تو نہیں نکلے گی، نہیں نکل آئے گی، محنت کرنی پڑتی اس میں۔ یاد تھا بچپن میں جب چھوٹے تھے، آئس کریم کی بات سے یاد آ گیا، محنت تو ہر ایک میں کرنی پڑتی۔ فارم تھا ہمارا، اپنے ذمہ داری تھی، چھٹی والے دن شوق چڑھتا تھا گرمیوں میں، بھینسیں اپنی تھی، گائیں اپنی تھی، دودھ اپنے نکلتا تھا، سب فارم تھا چلتا تھا۔ بھئی کیا ہوتا تھا، پھر وہ دودھ نکالتے تھے بھینس کا، اس کو کاٹتے تھے، کاٹنا کہتے ہیں اس کو، بہت آہستہ آہستہ پکاتے ہیں۔ پکانے کے بعد اس زمانے میں ایک مشین ملتی تھی، لکڑی کی ہوتی تھی، لکڑی کے اندر پھر ایک لوہے کا باکس اندر جاتا تھا، اس کے چاروں طرف پھر برف ڈالی جاتی تھی اور
نمک، شاید آپ نے کچھ واقف ہوں دیہاتی لوگ، اس مشین کے جو ڈبہ تھا اس میں لوہے کا، اس کے اندر میٹیریل ڈالا جاتا تھا، دودھ کاڑ کے اس میں پستے بادام اور کیوڑا اس کو ڈھانک دیا، اس چاروں طرف کیا ہوتا ڈالتے تھے برف، اور پھر اس کے ساتھ نمک، پھر اس کے ساتھ ہینڈل تھا، پھر وہ چلتا تھا ہینڈل۔ تقریباً ہم سب چھوٹے، سب کی باری لگی تھی 15-15 منٹ، جس نے آئس کریم کھانے کی محنت کرے، محنت تھی، سب کو پتا تھا سب میٹیریل ہم نے ڈالا ہے، اس کے بعد کیا نکلے گا؟ آئس کریم نکلے گی۔ ظاہر کچھ اور چیز نکلاتی تو کتنا افسوس ہوتا کہ ہم دودھ بھی صحیح تھا۔ بعض دفعہ ہوتا تھا کہ بھائی آئس کریم نہیں جمتی تھی اور وہ پانی سے وہ بن جاتا، دودھ نکل رہا ہے خالی، بس بڑا افسوس ہے، یہ کیا ہو گئی، کیا کمی ہو گئی؟ کچھ کمی ہے، چیز تو ساری ڈالی اس میں۔ تو وہ آئس کریم ایسی بنتی تھی کہ آج تک تو مجھے کسی ملک میں کھانے کا اتفاق نہیں، پوری دنیا گھومی ہے لیکن کہیں بھی ایسی آئس کریم نہیں ملی کہ جو وہاں ہم خود بناتے تھے اور کھاتے تھے اپنے فارم سے۔ عجیب ٹیسٹ تھا اس کا۔ تو ہر چیز کے رزلٹ نکلتا ہے، اور غلط کریں تو جیسے میں نے بتایا کہ ڈھیلا پانی نکلا تھا تو دودھ ہوتا تھا، نہیں جمتی تھی، ہماری غلطی ہوتی تھی، کچھ تناسب کرتا تھا۔ محنت کر رہے ہیں مگر ہم محنت تو کی ہے۔ تو اللہ کی عبادات جو ہیں اس میں ہم ایک خاص محنت پر ہیں، اللہ کا ذکر۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی اس کی محنت بھی کر رہے ہوں اور اس کا جو رزلٹ نکلے آخرت میں وہ آئس کریم نہ بن سکے بلکہ پتلا دودھی ہو، بہت افسوس کی بات ہو۔ 3 چیزیں ہیں اس میں اللہ کے ذکر میں، 3 رزلٹ نکلتے ہیں اس کے، ایسی چیز ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا 3 چیزیں اس کو میسر آتی ہیں۔ جو اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے آدمی اور الحمدللہ، تو سب سے پہلے جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے اللہ کے ذکر کا۔ خاص طور پہ میں ذکر خفی کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یاد رکھیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر الذکر الخفی، کہ اللہ کا جو خفی ذکر ہے سب سے بہترین ذکر ہے، اللہ کے نبی نے بنایا خفی ذکر جو دل سے ہوتا ہے۔ خیر الذکر فرمایا، خیر الذکر الخفی، حدیث صاحب پڑھ لیں، تو میں اسی ذکر کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے اللہ کا ذکر کا جو ڈیفینیٹ نکلتا ہے، اس کے اعمال پہ اثر ہوتا ہے، ذکر کا اعمال پر۔ 3 حصے ہیں اعمال کے۔ بعض لوگ جو نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، سست ہیں، جیسے اللہ کے ذکر طرف چلتے ہیں الحمدللہ، تو اس کی پہلا ذکر کا جو نور اثر کرتا ہے انسان پر، وہ اس کو نمازی بناتا ہے۔ اپنی نیتیں صحیح کر لیں، ذکر کا مقصد یہ ہے چیزیں، کیا بناتا ہے؟ نمازی بناتا ہے، نماز کو اعلی درجے پہنچاتا ہے، گھروں سے نکالتا ہے، مسجدوں میں لے کر آتا ہے، مسجدوں کی عادت ڈالتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز کرنے والا بناتا ہے، نماز کی وقت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سارے اعمال جو ہیں وہ اپنے سٹیج پہ بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر، خاصیت ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے اعمال اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ فرائض کو تو پیچھے ہی چھوڑ جاتا ہے، اس کا حساب میں نہیں ہوتا، بلکہ نوافل اس درجے پہ لے جاتا ہے، اس طرح فرض سمجھتا ہے اس کو، واجب اس طرح ادا کرتا ہے، اور انتہا درجے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سے اس کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ رزلٹ نکل رہا ہے ذکر سے تو پھر کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ ذکر اثر کر رہا ہے، کوئی نہیں اس میں باقی چیزیں ہو کہ کوئی تعلق نہیں اس سے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا اور کشف ہو رہا ہے، کلامات ہو رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے، کیونکہ رزلٹ تو یہ نکلنا ہی نہیں تھا، آئس کریم ڈھیلی نکل رہی ہے، اس کے اندر کہیں اس کی نیتوں میں فتور ہے، یہ ذکر صحیح نہیں ہے، اس کا مقصد غلط ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ مقصد نہیں تھا ہمارا، مقصد یہ تھا
جیسے دودھ وودھ ڈالا تو مقصد کیا تھا؟ آئس کریم ہی نکلے وہاں سے. مقصد یہ ہے اللہ کے ذکر سے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری عبادات پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، سنتوں پہ ہماری کیا اثر ہو رہا ہے. اعلیٰ درجے کی عبادات انسان کے اندر پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں میچیور ہونا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہوتا ہے بھائی ایسے ہی. ہزاروں کروڑوں انسان اس اللہ کے ذکر سے کیا بن گئے؟ ہو نمازی بن گئے، جماعت سے نماز پڑھنے والے بن گئے، پھر تہجد گزار بن گئے، نوافل ادا کرنے والے بن گئے. ہم نفل عبادت پہ بلند درجے پہ قبول کرتے ہیں اس کو الحمدللہ. اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ضائع ہونے والی چیز ہے. نہیں، پوری نماز پڑھیں گے، یہ نہیں شارٹ کٹ، یہ ضروری نہیں ہے 4 سنتیں موقع غیر موقع چکر میں نہیں پڑھتے. نہیں، جس طرح 12 کی 12 ہیں تو 12 ہی پڑھ کے نکلیں گے. ہم کوئی نہیں اس چیز کی پرواہ کرے گی یہ تو یا چھوڑ دو، یہ سنت غیر موقع کہتا نہیں یار بحث نہیں کس چیز سے. ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ اتنی محبت پیدا کر دیتا ہے ان اعمال کی، کوئی بحث نہیں کر رہا کسی چیز سے، بلکہ وہ کیے بغیر اس کو چارہ ہی نہیں ملتا. منتظر رہتا ہے نماز سے پہلے کہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہو، مجھے چلنا چاہیے. کسی جگہ بھی کھڑو، یعنی وہ نماز کا جو سٹینڈرڈ ہے انسان کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے اذان کا وقت ہوتا تھا، نماز کا وقت ہوتا تھا، تو ہر صحابی ہر صحابیہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیگانہ ہو جاتے تھے ہر چیز سے، خود بخود ڈراپ ہو جاتی ہیں ہر چیز، طبیعت ختم ہو جاتی تھی. اب یہ اللہ کا فضل اور کمال ہے کہ یہ درجہ ایک دن میں مل جائے، سبحان اللہ بولے، 4 دن میں مل جائے، 5 دن میں مل جائے، ہفتے میں مل جائے، نہ ملے تو 50 سال میں نہیں ملتا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اندرونی نیت کی خرابی ہے اس شخص کی. 40 سال بھی نہیں ملتا اس کو. نماز وہیں کہ وہیں ہوگی، اس کے ڈگ جہاں سے تھا نا ذکر کا شروع ہوا تھا اس کے وقت نماز اس کی وہیں کی وہیں ٹکی ہوئی ہے. جب چاہے پڑھ لی، جب چاہے نہیں پڑھ لی، ہاں پڑھ لیں گے جی، پڑھ لی، ادھر پڑھ لی، ادھر پڑھ لی، ادھر پڑھ لی، کبھی ایک جماعت سے پڑھ لی، وہ جو پہلے طریقہ تھا. لیکن جس پہ اثر کر گیا ذکر تو تصور بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی نماز بغیر جماعت کے جا رہی ہے کسی وجہ سے. پہلا سارا یہ کس چیز کا ہے؟ اگر یہ آنا شروع ہو گیا ساتھ کسی عورتوں پر مردوں پر اور ذکر سیکھا تھا، الحمدللہ ذکر کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے، آخرت میں کام آنے والا کام ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ جن کی نمازیں کمزور ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہے یا نمازوں کی طرف رغبت نہیں ہے، کوئی اس کا علاج نہیں ہے، کان علاج نہیں کرتے. سن کے بعد سنتے آدمی ہو جاتا ہے شروع، لیکن کوئی پختگی نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں سمجھ آتی. آج پڑھی اس کے بعد پھر چھوڑ دی پھر. لیکن باقاعدہ کوئی صحیح ہونا چاہتا ہے کہ میں پکا نمازی بن جاؤں، اس کی نیت ہے، فوراً اللہ کا ذکر سیکھنا شروع کرتے ہیں. یا پھر تیار ہو جائے کہ مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. تو راستہ یہی ہے بہترین نماز اور نمازی بننے کا. اس لیے کر رہا ہوں، خود بن گئے ہیں وہ لوگ جو آپ کے گھروں میں بے نمازی ہیں، آپ کے بھائی بیٹے اور جو بہنیں مائیں چاچی جو بھی ہیں، ان پہ توجہ فرمائیں، ان کو اللہ کا ذکر سکھائیں. ذکر یہ خود اثر کرے گا. تسبیحات دی جائیں گی، اس معاون کے مطابق کریں گے یا کرے گا آدمی، الحمدللہ بے نمازی آپ کے گھر میں کوئی نہیں رہے گا. بے نمازی وہی ملے گا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا معاشرے کے. ایک مقصد، لیکن یہ پہلا مقصد ہے، پہلا مقصد ہے. اس سے آگے ایک مقصد دوسرا، بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ دوسرا مقصد کیا ہے اس کا؟ منیات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے، بہت بڑا حکم ہے اللہ کا، بہت بڑا حکم ہے. رب الکریم خالق مالک ہے، یہ کام تو نے نہیں کرنا، اور بندہ وہ کام کرتا ہے. اس سے بڑا باغی انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی سنت الہی ہے کہ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو ڈھیل دیتے ہیں. زندگی دی ہے نا، اس کا مقصد اللہ چاہتے ہی نہیں کسی انسان کو سزا دینا، ڈھیل دیتے ہیں کہ اب صحیح ہوئے گا،
اب سے ہی ہوگا. بیچتے ہیں, پیغام پہنچتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, اب سے ہی ہوگا, اب سے ہی ہوگا, اب سے ہی ہوگا. ہر عمل پہ یہ ہے. جیسے میں نے پہلا عمل بتایا نا, پہلے عمل کیا اثر ہوتا ہے ذکر کا؟ اعمال. اعمال کون سے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نوافل. اور پھر سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سنت رسول پہ. آپ کا حکم ہے داڑھی رکھیں, آپ کا حکم بھائی جو سنت ہیں جتنے بھی نبی پاک کی, کوئی واجب کے درجے پر ہے, کوئی سنت مقدر کے درجے پر ہے, کوئی کسی درجے پر ہے, حتیٰ کہ اسی درجے فرض ہیں, واجب ہیں. تو جس طرح ذکر کے بعد نفل فرض نظر آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے بعد, اسی طرح سرکار دو وسلم کی سنتیں جو نفل ہیں وہ بھی انسان پہ ایسے ہو جائیں گے تو فرض ہو جائیں. اتنی محبت ہو جاتی, لازم کرتا ہے اس پر, لازم کرتا ہے. تو جو آدمی ان چیزوں میں کمزور ہے, اب بجائے اس کے آخرت میں سزاؤں میں جائے اور بیٹھا ہے ٹکا ہوا کہ نہیں جو ہو رہا ہے چلنے دو, اپنی مرضی سے عبادت کر رہا ہے, جو چاہتا ہے کر لیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. وہ عبادت نہیں ہے جس کا اللہ نے حکم دیا, وہ بیکار ہے. اس کو چاہیے فوراً اس کا علاج کرو. اس کا علاج واحد ہے, کیا کون سے علاج ہے؟ اللہ کا ذکر. بس دوسری چیز من نہیں یاد. اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو حرام کا ہے, حرام کا ہے, چھوڑنے کا ہے, برا کا ہے, بس اللہ نے کہا ہے کہ چھوڑ. کوئی ہم سے پوچھتے جا آپ خنزیر کیوں نہیں کھاتے, لگیں گے دلیلیں دینے, حرام ہے جی تو فنا ہے تو جی ہے, کیونکہ بات ہے. مرغی حرام کھاتی ہے, آپ دیکھ لیں کئی حرام چیزیں, گوبھی کھاتی ہو تو کیڑے بھی کھا جاتی ہے. انڈا ہم کھاتے ہیں, اس کا نہیں کھاتے. انڈا کسے بنتا ہے؟ اس کی ایک ہی دلیل ہے کیوں نہیں کھاتے, اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہم کھا لیتے. اللہ نے کہا ہے کہ اس کو یہ تم نے نہیں کرنا. تو کسی چیز کی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروب پینے کی چیزیں جو منع کی ہیں وہ منع ہے. وجہ یہ وہ کہ وجہ یہی اللہ نے کہا ہے, اس کی حکمت وہی جانتا ہوگا کہ کیا فائدے ہیں منع کرنے. ہم تو جناب غلام بندے ہیں, اس نے کہہ دیا ہم رک گئے, ختم. ہمارے پاس کیا دلیل چاہیے؟ ہم پکڑ دلیل دیں اللہ کے مقابلے میں. ہم تو اس کو رب مانتے ہیں. ہم تو باللہ ملائکۃ کتب, ہم تو اللہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں. جو کہہ دیا بس ہمیں بہت آسانی ہے, ہمیں کیا پیس میں پڑنا. کیونکہ آج زمانہ جو ہے منحیات ہو, جس کو اللہ تعالیٰ منع کیے ہیں, وہ ہمارے زندگی کے زیور بن گئے ہیں. ہماری زندگی اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں ایک سانس بھی ہمارا نہیں گزر سکتا, کاروبار ہمارا نہیں چل سکتا, ہماری زندگی نہیں چل سکتی. ہم تو برباد ہو کے رہ جائیں گے. جتنے بھی منحیات ہیں وہ اتنے لازم ہو گئے ہیں اور اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں, اور ان کی سزائیں بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ کسی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم فرمایا مت کرو, اس کے کرنے کے بعد اس کا کتنی بڑی سزا ہے آدمی تصور نہیں کر سکتا. ہم کر رہے ہیں علاج سبحان اللہ کا ذکر. کیا علاج ہے؟ جب انسان اللہ کا ذکر شروع کرے اور اس غم کے ساتھ کہ یار میں یہ گناہ کس طرح چھوڑوں, نکل نہیں رہے میرے سے, حرام کیسے چھوڑوں. نیت ہو اندر چھوڑنے کی, نیت بنانا بڑا مشکل کام ہے. نیت ہو گیا میں واقعی پاک زندگی چاہتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, اور پھر ذکر کو پکڑتا ہے اللہ کے فضل سے, تو ذکر کے سیکنڈ اثرات یہ اترتے ہیں. جو منحیات ہیں پہلے کیا ہوتا ہے, اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. فرسٹ اسٹیج میں جن منع کیا جس بات اللہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. ذکر کرے جا رہا ہے, پھر چھوڑنے کے بعد کوشش کر رہا تھا الحمدللہ, پھر اس میں ہمت آ جاتی ہے, چھوڑ دیتا ہے. چھوڑ دیتا ہے. چھوڑنے کے بعد پھر آخر کیا سو جاتی ہے, چھوڑنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے نفرت پیدا کر دیتا ہے. نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا, ہیٹ کرتا ہے اس کو. اللہ وہی چیز جو اس کی جان تھی, جس کو بہت پیار کرتا تھا. بہت سے میوزیشین ہم نے دیکھے زندگی میں, ایسے مثالیں کہ شروع میں جب بہت محبت ہوتی ہے اپنی میوزک وغیرہ سے, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو منع کیا ہے, ہارڈ ہوتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے وہی انسان کہتا ہے اس طرح سے کوئی کوا بول رہا ہے, جانور بول رہے ہیں, اس کی یہ حیثیت ہے میرے سامنے. اس کے آگے تلاوت قرآن ہو تو سارا جسم ہلنے لگتا ہے, انسان آنسو نکل آتے ہیں. اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ کس چیز سے ہوگا, زبان سے نہیں ہوگا, آوازوں سے نہیں ہوگا, کس چیز سے آئے گا, اللہ کے ذکر سے. اگر ذکر کے بعد یہ کیفیت آ رہی ہے
مبارک ہو الحمدللہ آپ کا ذکر جو ہے مقبول جا رہا ہے، پسند ہے. یہ تو ٹیسٹ اپنا چیک کرتا رہنا. کہیں آپ کہیں دیکھیں گے کسی اللہ کے ولی نے، اللہ کے دوست نے اپنے کسی مرید کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی تجھے آج کشف ہو گیا، تجھے آج فلاں چیز ہو گئی ہے، تم نے خواب دیکھ لیا. کبھی نہیں پوچھتے. پوچھتے ہیں یہ کہ تیری نماز صحیح ہے، حرام چھوڑ دیا، حرام چھوڑا ہے، جس چیز اللہ نے منع کیا تو تم نے ترک کر دیا. یہ سوال ہوتے ہیں، اور محنت بھی کراتے ہیں تو اسی چیز پہ جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. دوسری سٹیج. لیکن ابھی ذکر کا فائدہ نہیں ہے، اس کو ہم فائدہ نہیں کہیں گے. اگلی سٹیج، اصل سٹیج یہ ہے دوستوں، ذکر کا اصل مقصد جو انسان کو ہائیسٹ مقصد ہے ذکر کا، ہائیسٹ گریٹ، وہ کیا ہے؟ تصفیہ اخلاق، احسن اخلاق. انسان کے اخلاق جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں. یہ ہائیسٹ اسٹیج ہے اللہ کے ذکر کی. یاد رکھیں، جب اخلاق انسان کے بنتے ہیں، اور سب سے زیادہ دیکھ لیں، نمازی ہے، کام پورے کر رہا ہے، چوریوں والا ہے، حساب پورا کر رہا ہے، لوگوں کا مال پورے کھا رہا ہے، بدتمیزی پوری کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں، حرام سے بچتا ہے تب بھی باطن کے گناہ موجود ہیں سارے، اس کے حسد موجود ہے، جلن موجود ہے. آدمی کمپلیٹ ان چیزوں سے. نماز دیکھ کے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھی اچھا ہو گیا. کسی کو دیکھ کے کہ یہ گناہوں سے بچا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ہو گیا. اچھا اس کو کہیں گے سبحان اللہ کہ جس کا اخلاق اچھا ہو گیا، جس کا اخلاق اچھا ہو. تین چیزیں ہیں دیکھیں. اخلاق جس کے اچھے بنیں گے وہ بھی کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے. اور یہ ہائی سٹیج ہے، اس کو ایسا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، نمازی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے تھا، منیہات کو چھوڑا، اللہ پاک کہے گا یہ تیرے لیے تھا. اور جس کی اخلاق بن گیا لگائے گا یہ میرے لیے تھا. کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق ہے ساری. اتنا فرق ہے ان اعمال کے اندر. آپ یہ دیکھ لیں، اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے ذکر کرنے والا، اس سطح کو چھونے شروع کر دیتا ہے، الحمدللہ اپنے اخلاق کی بلندی پہ پہنچتا ہے، اور پھر اس مقام پہ جاتا ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. جو اللہ کے نبی نے اخلاق پیش کیے تھے زمانے کے لیے، جو دین ہمارا اصل ہے، روح ہے جس کی، وہ اس اخلاق کا مزے میں جاتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کا ذکر ہے الحمدللہ، بلندیوں کو چھو رہا ہے، اب کام کر رہا ہے اس کا ذکر. اب یہ جو ہے بہت ترقی پہ آ گئی اللہ کے پاس. اب یہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فلاح کا انتظام کر سکتا ہے، جنت کا انتظام کر سکتا ہے. نہ نماز سے ہوگا، نہ دوسرے سٹیج سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ دونوں سٹیج ہیں، تیسری نہیں ہے. اٹھا کے دیکھیں حدیث میں اس کا کیا حال ہوگا اخلاق نہ ہو. بڑی مشہور حدیث آپ سنتے ہیں کہ سب سے بڑا مفلس روز قیامت میں ایک شخص ہوگا. صحیح کہ نمازیں والا، تو نمازیں تو بڑی ہوں گی اس کی، ایسی نمازیں ہوں گی کہ فل اخلاص کی. بڑی نماز ہے وہ جس میں اخلاص ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. ایسی نماز ملتی ہے زندگی میں؟ کہتے ایسی نماز ہے، ایسی خیرات ہے، ایسی زکوٰۃ، ایسے حج. مفلس بھی وہ کیسے ہوا اتنے والوں کے ساتھ؟ کہتے ہوں گے تو ساری بڑے اعلیٰ درجے کی ہوں گی، لیکن افسوس یہ ہوگا کہ ساری کی ساری اس کے دشمنوں کے لیے ہوں گی، اس کی اپنے لیے نہیں ہوں گی. جس کو کھڑا کیا جائے گا لائن میں اس کو، کیونکہ اخلاق گندے تھے اس کے. کسی کو گالی نکالتا تھا، کسی جھوٹ بولتا تھا، کسی سے غیبت کرتا تھا، کسی کا مال کھاتا تھا، کسی کو کچھ کرتا تھا. تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے سارے میں تقسیم کر دیا اس کے دشمنوں کو. اس وقت دشمن تھے نا، سب چلے جائیں گے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بڑا پریشان پھر رہا ہو ادھر ادھر. اللہ تعالیٰ سے آواز ہے کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے تو بڑے اعمال تھے، بڑی محنتیں میں نے کی ہیں اعمالوں پر. یہ دوسری حدیث.
میں تو بہت بہت کرتے تھے تلاوت میں، میں تو ساری دنیا مجھے سمجھتی تھی میں تو بڑا، میں ایک نیکی نظر نہیں آ رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ہاں تیری نیکی تو نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ وہ تیرے سارے دشمن تقسیم کر دی گئی ہے، ان کے لیے جنت ہے اور تیرے لیے جہنم. پکڑ اس کو جہنم میں ڈالو. کتنا بڑا رزلٹ ہے یار، سوچو. وہی جس طرح مثال دیتی ہے، سارا دن ہم مشین کو چلاتے ہیں، اندر سے نکلے جناب کچھ بھی نہ، ڈھیلا پانی. نمازیں پڑھنے والے جناب اعلیٰ، حج کرنے والے، بڑی بڑے عمل کرنے والے، بڑی بڑی کام کرنے والے، اور سے سمجھ کام نہیں بنا جب تک کہ نہ ہو جائے انسان کے اخلاق. کیا اخلاق ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا، کتنی بڑی بات فرمائی. معاشرے کا جینے کا طریقہ بتایا. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز بنایا. آپ نے 2 انگلیوں کو لیا اور ایسے کیا، دیکھ رہے ہیں ایسے اپنے صحابہ کے سامنے ایسے یوں 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 ہلایا پکڑ کے 2 انگلیوں. یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ فرمایا ہمارے اسلام کا جو معاشرہ ہے، مسلمانوں کا حال ایسے ہے. فرمایا یہ کیا ہے کہ ایک انگلی دوسری انگلی کو سہارا دے رہی ہے. مثال کہ جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے کیسے بن جاتی ہے کہ ایک اینٹ دوسری کو سہارا دیتی ہے تو وہ کھڑی ہوتی ہے. اگر ایک سہارا نہ دے تو بلڈنگ بن ہی نہیں سکتی. بن سکتی ہے؟ اللہ کو نہیں فرما رہے ہیں، حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث. علماء کرام موجود ہیں، سناتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ. کہتے پھر انگلی کے اشارہ فرمایا اس طرح کہ بھائی اس طرح سہارا ہے معاشرے کے اندر ایک مسلمان تصور بھی نہیں ہو سکتا وہ سہارا نہ دے دوسرے. یہ اخلاق. اور ایک جگہ فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی پر اس کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے. حرام عزت. آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے مسلمان بھائی. ایک اور حدیث ترمذی کی حدیث، اس میں ارشاد فرمایا کہ برائے انسان کے ہونے میں اتنا ہی کافی ہے، جہنم میں ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے کہ کسی اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے. اللہ کہاں گئی عبادات ہماری ساری؟ مجھے بتایا. اٹک گیا نا؟ یہ نہیں اٹکے ہیں گئے سجدے. یہ کرنا کتنا مشکل کام انسان کے لیے. اور پھر کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. اسی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہنا ہونا تقویٰ ہونا. اللہ نے دل کی طرف شرف ہے. یہ سب چیزیں اگر صحیح کرنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں یہ ہے یہ جگہ، یہاں سے صحیح ہوتی ہیں یہ چیزیں. اللہ ہے کوئی آج جوان مجھے بتائیں، لاکھوں کی بستی میں سے 100 آدمی نکلتے ہیں جو تصور لے کے ہم اپنا اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو سیکھ کر لیں. کسی کو غم ہے؟ یقین ہی نہیں نا. حشر آئے گا، میدان آئے گا. یہ حدیثیں جو آ رہی ہیں بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، یہ بخاری ہیں، یہ فکشن ہیں، یہ کہانی ہیں، یہ ہیں کیا؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جمعہ بھی سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، وائز بھی آتے ہیں، اشتہارات بھی لگتے ہیں، سب کچھ لگتے ہیں. مجھے بتائیں آپ تصور کریں ذرا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تقویٰ ہونا. یہ سب چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب تم عزت، مال، خون حرام ہے تمہارے پر. آج بھی مجھے بتائیں باہر کی باتیں چھوڑیں، گھروں کے اندر کوئی عزت، ایک دوسرے کی عزت ایک سیکنڈ اتارتا ہے. ایک بہن کا بھائی، بھائی بہن کی، ماں باپ کی، باپ ماں کی. یہ ہے معاشرہ نہیں ہمارا. بیوی خاوند کی، خاوند بیوی کی. سب سے بڑی عبادت جس کا فیصلہ ہوگا حقوق العباد ہے. اخلاق کے اندر، اخلاق میں سب سے بڑی کیا ہے؟ حقوق کی بات ہے. اس طرح یہ جو انگلی بتائی تھی نا جوڑ کے، یہ کیا چیز جوڑتی ہے؟ یہ آدمی کے حقوق جوڑتے ہیں. ایک خاوند اگر اپنی بیوی کے حقوق نہیں دے رہا وہ ظالم ہے. ظالم مجبور کرتا ہے اس کو یہ کام کر، حالانکہ اس کے حق میں نہیں ہے، عورت کے شرعی حقوق نہیں ہے اس کے، لیکن کیونکہ خاوند بن چکا ہے، پتہ ہے جائے گی کہاں، بھاگے گی کہاں، گردن دبا دوں گا میں اس کی، طلاق دے دوں گا میں اس کو، نکال دوں گا. اس کو مجبور کرتا ہے نہیں تو نے یہ کام کرنے کو. کہتے ہیں میرے شرعی حقوق نہیں ہے یہ، میں یہ کام کیوں کروں؟ کہتا ہے نہیں تجھے کرنا پڑے گا یہ. اور ہے دونوں چیزیں بڑی افضل ہوں گی اس کی. نماز بھی بڑی افضل ہوگی، تو آپ بھی بہت کرتا ہوا، چکر بھی لگاتا ہوا، ذکر بھی کرتا ہوا، لیکن نیت نہیں تھی. میں نے بتایا نا کہ یہ ذکر کرنے والوں بھی
منزل پہ پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی جن کی نیتیں صحیح ہوتی ہیں. اگر ہماری یہ نیت ہے صحیح کہ الحمدللہ کوئی ایسا کسی کے حقوق والا یہ نہ کہے کہ اس نے اس کا حق مارا ہے, کوئی بیوی کی کبھی شرمندہ نہ ہو. سب سے پہلے میں نے آپ پہلے حدیث سنائی تھی, جو سب سے معاشرے میں ہمارے بدترین چیز سمجھی جاتی ہے, کمزور ترین, یہ تو پھر بھی یہاں تو ہم ڈرے بیٹھے ہیں, یہ یہاں ہم نے بیوی زیادتی کی تو فوراً چلی جائے گی تو میرا مکان بھی جائے گا تو دکان بھی جائے گا, تو تھوڑا سانس دبا کے لیتے ہیں. لیکن اپنے ملکوں میں آپ جا کے دیکھیں, اٹھنا نہیں دیتے, اس کو اٹھنے نہیں دیتے. ضرورت کیا کہ اس کی آواز, اور اسی چکر میں پھر اپنے ملکوں سے پکڑ کے لاتے ہیں عورتیں. میں ذرا بہت ڈیٹیل میں آپریشن کرتا ہوں آدمی کی کہ وہاں سے لے کے آؤ, یہاں کی لڑکی تو بڑی تیز ہوتی ہے, اندازہ وہاں کی لڑکی کیا ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے. یہاں اس کو دبا لیں گے, کس چیز دبا لیں گے, لیکن کم یہاں بھی نہیں ہے. علم بھی حاصل کیا, امامت بھی کرا رہے ہوں گے, سب کچھ کرا رہے ہوں گے, میں بتا رہا ہوں نا. لیکن کیا ہے, اسلام تو ہے ہی نہیں. اللہ کا 3 درجے پر ہے. چلو نمازیں صحیح ہوگی پھر بھی نہیں, منہیا سے پھر بھی نہیں. صحیح تب ہوگا انسان, سبحان اللہ, جس وقت حقوق العباد ایسے تقسیم کر رہا ہوگا الحمدللہ کہ جیسے آدمی میٹھی مٹھائی دیتا ہے. کسی کو حق ادا کرنے میں راحت محسوس کرے گا, کسی کی ذاتی ہو جائے معافی مانگنے میں بڑے راحت محسوس کرے گا. یہ نہیں میری بیوی میں سے راحت, میں معافی کیوں مانگوں. تو یہ حقوق العباد آخری سیڑھی ہوگی. سب سے پہلا مقدمہ پیش کیا جائے گا حشر میں. سب سے پہلا مقدمہ کون اٹھائے گا؟ سب سے پہلا مقدمہ ہوگا جو اپنا حق مانگے گا. ماں نہیں ہوگی, باپ نہیں ہوگا, بہن نہیں ہوگی, چاچی نہیں ہوگی, وہ نہیں جس کے لیے ہم اپنی بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہ تو میری بہن دائی نہیں کرتا, دیکھ میں تمہیں طلاق دے دیں. وہ تیری بہن سے کیا طلاق؟ اگر تم نے میری ماں کی بات نہیں کی میں تجھے طلاق, یہ حق ہے نہیں. نہ قرآن دیکھنا نہ شریعت دیکھنی, بس جو میں کہہ رہا ہوں میری ماں ہے, یہ میری بہن, تیری ہے تو میری تو نہیں نا. اگر وہ میرے ساتھ اچھے اخلاق کرے گی تو میں بھی اس کا اچھا اخلاق کروں. سب رہ جائیں گی عبادتیں, محرابیں جو بنی ہیں دماغوں پہ, تصویر کا فائدہ کچھ نہیں. رزلٹ چاہیے. مثال دی تھی میں نے آپ اسکیم کی, شام کو جب ہم اتنا گھمانے کے بعد بھاگتے تھے دیکھنے کے, اس میں سے نکلے گا کیا. آئس کریم نکلی تو بڑا خوش ہوتے تھے, اگر دودھ نکلا ڈھیلا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. محنت تو کی ہے نا ہم نے. دیکھیے سوچنے والی بات ہے بھائیو, اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں. جو نہیں کر رہے ہو تو بتائیں ان کو, وہ کہیں جو کر رہے ہیں ان کی بارے میں بتا رہا ہوں. یہ ہے ذکر, اس لیے کیا جاتا ہے. ذکر والے نہیں ہیں, یہ آخرت والے لوگ ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فکر آخرت ہے کہ میرے کیا بنے گا. ٹھیک ہے الحمدللہ ہماری نمازیں صحیح ہو گئیں, ہم گناہوں سے بچنے کی طاقت آ گئی, ہم بچ رہے ہیں الحمدللہ سے, لیکن اخلاق ہمارا تو دیکھیں نا کتنی بڑی بات کی. دوست کو جانے کے لیے کہ یہی کافی ہے, آپ کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں. کوئی حقیر ہے ہی نہیں سکتا. جس کا آپ نے حق دینا ہے, مجھے بتائیں, جس کا 5 پاؤنڈ بھی آپ نے دینے ہوں گے وہ آپ کی نظر میں حقیر ہوگا کیونکہ آپ نے اس کے پیسے دینے. تو آپ یا میں اس مقام پہ ہم نے کسی نہ کسی کا حق دینا ہے. جب ہم نے حق دینا ہے, ایک بچے کا بھی حق دینا ہے, تو بچہ حقیر میرے نزدیک میں نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے اس کو دینا ہے, ادھار دینا ہے اس کے بچے کو. بتائیں کیا اسلام ہے خدا کی, کیا کہ کوئی حقیر ہو ہی نہیں سکتا نظر میں. کتنے ہی گرا چھوٹا انسان لیکن میں نے دینا ہے اس کو, لینا تو نہیں نا, حق دینا ہے. تو میں تو بہت نیچے گرا ہوں, میں تو ادا کرنا ہے, میں نے تو اس کو ادھار دینا اس کو, تو حقیر کیسے ہو گیا. تو یہی بتایا کہ جہنم میں تو وہی جائیں گے جو لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے. دباؤ پاؤں سے, اس کا کوئی ہے ہی نہیں, یتیم ہے, چلو اڑا دو اس کو, یہ تو پوچھنے والا کوئی نہیں. ایسی بیچاری لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے ماں باپ کمزور ہوتے ہیں, وہ سٹینڈ نہیں کر سکتے, ان کو تو ایسی کی تیسی کرتے ہیں لوگ, ڈرائیو کرتے ہیں, بچوں کو چھین کے لے جاتے ہیں, ایسی حرکتیں. جہنمی دوزخی, ایسا عذاب کوئی نماز نہیں بچائے گی, کوئی سجدہ نہیں بچائے گا, کوئی تہجد کی آواز نہیں آئے گی, کوئی ایسا ذکر نہیں بچائے گا جس ذکر کا یہ رزلٹ نہیں نکلا. وہ رزلٹ نہیں, وہ ذکر نہیں ہے. یاد یہ ایک بات سن لیں غور سے, وہ ذکر نہیں ہے.
جس ذکر سے یہ 3 رزلٹ نہیں نکل رہے ہمارے، وہ ذکر نہیں ہے میرے دوستوں، وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. ذکر کا تو معاملہ یہ ہے کہ دائم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا اور ہمیشہ رزلٹ دینے والا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے. جیسے ویسے دھوکہ باز کوئی شخص ہے دنیا کو دکھانے کے لیے بھائی ہم بھی چلے، ہم بھی بڑے نیک ہیں، ہم بھی فلاں تصویر پکڑ لی، کسی کے پیچھے لگ گئے اور اپنا پروٹیکشن لے لیا کہ بھائی ہم اس کے مرید ہیں، ہم اس کے مرید ہیں، دنیا میں اپنے عروج کرنے کے لیے، بکواس بازی کرنے کے لیے. ایسے لوگ ہیں ہزاروں، بچنے کے لیے اپنے بس تاکہ ادھار نہ مل تو پھر ادھار مل جائے ہمیں. ڈاڑی شاڑی رکھ کے ماں ہاں جی ہم تو جی ان کی مرید ہے، اچھا وہ ان کی مرید ہے، بس اپنا کام نکال. دنیا ہے. فون آتے ہیں وہ پیسہ کھا گیا جی، آپ اس کو جانتے ہیں، ہے غیرت شاہ لعنت والی شکل پہ 40 سال زندگی تم نے گزار دی اور تم یہ فون کرتے ہو کہ میرا وہ پیسہ کھا گیا، فلاں کھا گیا. پیسے کیسے نکلے شیخ کو؟ میں آپ کو ٹرو اسٹوری سنا رہا ہوں. لعنت ایسے لوگوں کی شکلوں پر جن کے اتنا اصول نہیں زندگی کے اندر کہ 40 سال تو اپنے شیخ کے پاس اس کام کے لیے گیا تھا کہ تیرے پیسے وصول کرے. وہ دنیا کا کاروبار گنتو پڑاتا ہے، وہ تیری طرف سے لڑتا ہے پھر لوگوں کی طرف. ایسے انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ ساری زندگی کی عبادتوں کو اس نے تباہ کیا. تو ذکر وہی کام ہو گیا اس میں ذکر نیت، رزلٹ ہی نہ ہو اس کا. کرتے رہو ہاں اللہ اللہ بیٹھ رہو، جتنے دیر بیٹھنا ہے کوئی رزلٹ فائدہ کچھ نہیں. فوراً دکھاتا ہے ذکر. الحمدللہ میں نے کہا نا فوراً دکھاتا ہے اثر. جس نے آج ذکر سیکھا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی نیت صحیح ہے، صبح کی نماز فجر کی قضا نہیں ہوگی اس کی. جو ساری زندگی قضا کرتا ہو، جماعت چھوڑتا ہو، آپ سب سے پہلے دیکھیں گے جس نے آج رات ذکر سیکھا ہے اور بے نمازی ہے، آپ سب سے پہلے اس کو نماز میں بیٹھے دیکھیں گے. داڑھی نہیں ہے، صبح آپ اس کو دیکھیں گے بادشاہ بیٹھا ہوگا الحمدللہ نیت کریں گے. کیونکہ ذکر ہے اللہ نے جس چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے وہ تو ہے. صبح کے بعد وہ گناہ نہیں کرے گا، کہتے ہیں یہ مجھے حرام نہیں چاہیے جناب. یار تو کل تو لے کے گیا، کل کی بات کل تھی، اب میں ذکر سیکھ چکا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں 50 سال کے بعد ایسی حرکت، 30 سال ذکر کرنے کے بعد یہ کام بھی کر سکتے. افسوس کا مقام ہے، افسوس، تعجب ہے یا نہیں. تو یہ تیسرا جو ہے اصل ذکر کی کامیابی، اس کا نام ہے جب انسان کے اخلاق بن جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو اخلاق کا سمجھ ہے، جو انسان حقوق جب دیتا ہے، انسان حقوق کا دینا یہ سب سے بڑا کام ہے. کیا ہے؟ وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر کا مقام ہے یہاں پر. نفس نمازی جب بنا، نفس تیرے قابو میں نہیں آیا، ابھی بھی دھوکہ دے گا. جس وقت تم نے منیات کو چھوڑا، سمجھنا یہ نہ سمجھیں کہ میرا نفس صحیح ہے، بالکل نہیں. اور جس وقت تیرے اخلاق بلند ہوئے، سمجھے تم نے نفس کو کنٹرول کر لیا، اس وقت کنٹرول ہو گیا. کیوں؟ نفس جب کنٹرول ہوگا الحمدللہ اس میں ایک صفت پیدا ہوگی، اس میں سیکریفائس آ جائے گا اس نفس کے اندر. آپ نہیں کھائیں گے دوسرے کو دیں گے، آپ نہیں کھائیں گے دوسرے کی مدد کریں گے، آپ کسی کے عیب چھپائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے، معافی ہوگی، درگزر ہوگا. یعنی ساری چیزیں خود برداشت کریں گے، خود برداشت کریں گے، دوسروں کو نہیں دیں گے. اخلاق ہے نا. تو اس مقام پر آ کر جو ہے نا وہ صبر نکلتا ہے، جس کے بارے میں قد افلح من تقی، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا وہ فلاح پا گیا. تو یہ تیسرا مقام ہے جس پہ انسان نفس پاتا ہے. اور جب اس مقام پہ پہنچتا ہے انسان، اخلاق بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ آ کے اعلان فرماتے ہیں کہ آج سے یہ شخص میرا دوست ہو گیا. یہاں بنتا ہے ولی اللہ، یہ مقام ہے. اور پھر ایک بہت بڑا انعام ملتا ہے، اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فارغ کر دیا میں نے اپنے دوست کو ہر غم سے، ہر فکر سے آزاد، مکمل میری طرف سے اس کو مطمئن اس کے قلوب میں پہنچ چکا ہے. کہ دو چیزیں ایسی عنایت فرمائی ہیں کہ ہم حرام اس لیے کھاتے ہیں، خوف. یہی ہے نا، بہت سے کام کس طرح کرتے ہیں، ہم میں کرتے ہیں. ہر کام ان دو چیزیں ہوتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے بس اب انعام میں نے کیا دے دیا، یہ میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا. میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اعلان ہو گیا.
اور اس کو بے غم کر دیا، بے خوف کر دیا. کس مقام پہ؟ نمازی کے لیے نہیں کہا گیا، گناہ چھوڑنے والے کو نہیں کہا گیا. کس کو کہا گیا؟ جس نے اپنے نفس، جس نے اپنے اخلاق کو سنبھال لیا. الحمدللہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کامیاب. تب ہم اس شخص کو کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے. اس کو نہیں کہیں گے ہوا میں اڑ رہا ہے. آج ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ کیا ہے کہ بس جی یہ بہت اچھا ہے، یہ کر دیتا ہے تو فلاں ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ بیٹا دے دیتا ہے، یہ چیز دے دیتا ہے، فلاں. یعنی جو بھی ہمارے معیار ہے بھئی یہ اڑتا ہے تو فلاں کرتا ہے تو یہ کرتا ہے، ہمارے یہ معیار ہے. لیکن کیا اللہ کے نزدیک کیا معیار ہے؟ خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے. کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا احسان فوراً بدل دیتا ہے. کسی کی زیادتی کرتا ہے تو ساری رات روتا رہتا ہے مجھ سے زیادتی کیسے ہوگی. کسی کے اگر ایک تھوڑا سا ٹوکر بھی لگ جاتی ہے نماز کے اندر تو سب سے پہلے نماز سے پہلے سلام کرتے کہہ کہ یار مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کو ٹھوکر لگ گئی. پتہ چلتا ہے کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یعنی آپ نے کوئی پرفیوم لگایا ہے، اس کو چھینک آئی ہے، فوراً معافی مانگے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں پرفیوم یہ نہیں لگاؤں گا، سینڈ اس وجہ سے آپ کو چھینک آتی ہے. یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ ولی اللہ کر سکتا ہے. یہاں تک کون کر سکتا ہے؟ ہاں، اس کو ہم سمجھتے ہیں بالکل چھوٹی بات ہے. بس ولی اللہ وہ جو کھڑا تہجدیں پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، وہ بس اس کے ٹکٹ کٹ رہے ہیں ادھر ادھر جانے کے. ہم تو اس کا نام لگا دو جتنا لگانا ہے. ابھی گیا جی، فلاں گیا جی، یہ پڑھ رہا ہے، اتنی حدیثیں، اتنا وہ، یہ شیخ فلاں شیخ. سبحان اللہ. اولیاء اللہ کو تلاش کرنا ہے تو چٹائیوں پہ تلاش کرو، پھٹے ہوئے کپڑوں میں تلاش کرو. ان کے دلوں کو چیر کے دیکھو، سارے مخلوق کی محبتوں سے لبریز ہوتے ہیں. تہجدوں میں کہتے ہیں اپنے لیے دعائیں نہیں مانگتے ہیں، سبحان اللہ، مخلوق کے لیے دعا مانگتے ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھے ایسے فقیر ہفتے ہفتے کے بھوکے ہوں گے لیکن مانگنے والا جائے ادھار لے کے اس کو کھلائیں گے. میرا مہمان ہے، یہ خالی نہ جائے. ولی اللہ کی آخر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ہے مقام انسان کا. ہم 25 مرتبہ 4 ذکر کیے، نمازی بن گئی نہیں جائے. اس اسٹیج پہ آدمی پہنچ جائے تو سمجھو ذکر اثر کرتا جا رہا ہے. الحمدللہ. اور مشکل نہیں، ذکر کرنے والے کے لیے یہ مقام مشکل ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا کہ مشکل نہیں. ذکر کرتے 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 انسان اس مقام کو چھونے. پہلے نمازی بنتا ہے، پھر نماز کے سٹیجز بتائیں ساری بتائیں. آپ کس سٹیج پہ چکر مارتے پھر رہے ہیں؟ 50 سال کے بعد پیسے مانگ، پیسے یاد آتے ہیں شیخ کی شکل دیکھ کے. ہم نے سنا اللہ والوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. ہمیں قرض خارج یاد آتے ہیں کہ جس سے قرض دلا دو. سبحان اللہ. ہیں کیا شان اللہ کی. دیکھیں آپ ذرا یہ ذکر کا اثرات ہیں ہمارے پر مرتب ہوئے ہیں. افسوس کے مقام تف کہا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ایک اچھا مضمون تھا، تو غور کریں کہ اسی عبادت ہے اللہ کا ذکر اور اس کا رزلٹ ہے. ہمیں اپنے آپ کو اسس کرتے رہیں کہ ہم کس رزلٹ پہ پہنچے. اور جو بھائی میرے، جو بہنیں، جو مولانا، جو کچھ بھی ہیں، اس پیغام کو سمجھیں. اور سوائے اللہ کے ذکر کے انسان کو کوئی سٹیج اللہ تک نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہونا تقوی ہونا. حدیث ہے، دیکھ لیں کہ یہاں سے صحیح ہوتا ہے آدمی، اس طرف انگلی لگ کے ہوتا ہے، یہ جگہ ہے، اس کو صحیح کرو. اور اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اور ذکر میں سب سے بڑا طریقہ ذکر کا کون سا ہے؟ سب سے بڑا. یہ جو ترقیاں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ زبانیں ذکر سے نہیں ہوتی ہیں. یہ آپ سمجھ جائیں، آپ بچے نہیں رہے، وہ تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے ذکر جہری کیا جاتا ہے. ذرا آواز بات سنیں اور جھومیں. یہ بچوں کے لیے. اب آپ بڈھے ہو گئے، 10 سال، کتنے سال ہو گئے آپ کو ذکر کرتے ہیں؟ اب آپ کی سٹیج وہ نہیں رہی ہے مزے والی. کیا ہے؟ اصل دل کی طرف آئیں، وہاں وقت لگائیں اپنا. اس چکر میں نہ رہا کہ اونچا ذکر ہو تو مزہ آتا ہے جی فلاں. یہ تو ابتدائی نئے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ بیچارہ ماشاء اللہ دل لگتا ہے نا اس میں ذکر میں. لیکن فائدہ اس کا ہے. فائدہ نہ ہوتا تو حضرت ابو صدیق خفی ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ اب یہ ان کو بھول جائیں جو ہم کرتے ہیں کلمات اونچا. یہ تو آپ اس اسٹیج سے نکل گئے اللہ کے فضل سے. میں دیکھتا ہوں اب تو مزہ آپ کو اس میں آنا چاہیے. کس میں؟ کافی. اس سے سر نہ اٹھے بس.
جو نیت بتائیے ہر وقت دل میں یہ خیال ہر وقت. اچھا خفی ہر وقت ہوتا ہے, یہ نہیں کہ خفی آپ اس وقت بولیں گے کوئی آدمی نہ ہو اکیلے بیٹھے ہوں, نہیں نا, یہ کس نے کہا؟ تو پریکٹس کریں آپ. یہ تو ایک بلیسنگ ہے شیخ کی جو آپ کو گیدر کر رہے ہیں اپنے ساتھ, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں شیخ کے ساتھ جو مجلس ہوتی ہے وہ سمندر ہوتا ہے, جیسے انسان سمندر میں ڈوب گیا. بزرگ کہتے ہیں, اللہ مجھے نہیں پتا. اور جو اپنا ذکر ہوتا ہے وہ تو مختلف ہوتا ہے, وہ تو ہر وقت آپ کا ہے. یہ تو ایک انعام ہے ذاکر کو کہ آؤ بھی اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ جاؤ. کتنے مرید ہوں گے ساری دنیا میں, ہیں انعام کس کو مل رہا ہے؟ اونچا تو بولو دیکھیں بولٹر والوں کو مل رہا ہے کوئی ادھر دیکھیں نا, جان اللہ کی دیکھیں. لیکن یہ لوگ دور میں شامل ہو رہے ہیں, مجھے اللہ کی ذات سے پورا امید ہے. مجبوری ہے نا, نہیں آ سکتے بیچارے, لیکن ان کو بھی یہی ثواب پہنچ رہا ہے, وہ بھی اسی کہہ دیں گے ویسی ثواب ہے. یہ بالکل تسلی رکھیں آپ, یہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں, اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے نا جب, یہ دیواریں شیوانیں گر کے بالکل ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی آپ کے مجموعے میں ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. کوئی ایسی چیز اللہ محروم نہیں کرتا, دلوں کو دیکھتے ہیں. جن کے دلوں میں شوق ہے ہم شیخ کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کریں, تو اللہ نے اہتمام کر دیا نا, یہ نہیں کیا, لگا دی ٹوٹی ساری, وہاں بیٹھ کے وہ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. جو انعام آپ کو مل رہا ہے وہی فیض ان کو پہنچ رہا ہے. بالکل کمی نہیں ہے الحمدللہ. فرق یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے پھر بھی تو فرق ہے تھوڑا سا. لیکن چیز یہ ہے دوستوں کہ ذکر خفی جو ہے وہ اس مقامات تک پہنچاتا ہے. میں تعجب کرتا ہوں کہ اتنے انوارات اور اتنے فضائل کے بعد مجھے 50 سال تو ہو گئے اس اللہ کے ذکر کی تعریفیں کرتے کرتے. آپ بھی سن رہے ہیں, ختم ہوئی ابھی ہیں؟ ہر روز جاتا ہوں, ذہنوں کی بات نہیں ہوتی, پھر آپ کے سامنے آتا ہوں, پھر اللہ کے ذکر کی نئی تعریف نکل آتی ہے. کل بھی تو کی تھی نا ذکر کی تھی, آج سے مختلف تھی یا نہیں؟ آج کل ایسا لگتا تھا بھائی یہ کام ختم ہو گیا بس, یہ آپ سمجھیں ذکر یہ تھا نا, آج جو سمجھے نیا سبق. کتنا اللہ نے کیا عبادت ہے یار, اور پھر بھی اللہ کا ذکر نہ سیکھے آدمی, اپنے قلب کو صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے. وہ کیا کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے اس کو. پھر کمزور آدمی ہیں ہم بالکل. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذکر سیکھو, اپنے آپ کو صحیح کرو. کہتے ہیں ہم تو صحیح نہیں کرنا. تعجب ہے, یہ بھی ایک عجیب بات ہے. سن رہے ہیں سب, کوئی نہیں کہہ کہ ہمیں ذکر سکھا دیں, ہم بھی شروع کر دیں پھر کام, کم سے کم ہماری کمی تو دور ہو جائے. نہیں, شیطان کی آپ دیکھیں کتنی طاقت ہے. شیطان زنجیریں باندھ دیتا ہے انسان کے سوچوں پر, قدموں پر. ایک شخص صحیح ہو کے یہاں سے گیا, دیکھیں نا فیض کی بات ہے, اللہ کے کرم کی بات ہے. تو جب وہ گیا واپس اپنے ملک میں, بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو خانقاہ میں بیٹھا تھا, میں 3-4 آدمی اندر آئے, سوٹیٹ بوٹیٹ والے بڑے. میں کہ اس ملک کے تو نہیں لگتے, ڈفرنٹ کیٹیگری ہے یہ, تو کوئی باہر کے لوگ ہی لگتے ہیں بھائی. ایک دم السلام علیکم السلام. کہ آپ کہاں سے ہے؟ ہم پاکستان سے ہیں. ہم بھی کہتے بالکل ایئرپورٹ سے سیدھے یہی آ رہے ہیں. 3 آدمی 4 آدمی بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہو جناب, ٹائی سوٹ یہ سمارٹ. ٹھیک ہے, چائے پانی کرتے ہیں آپ کے, آپ مجھ سے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی تھا نہیں, میں انتظام کرتے ہیں آپ کھانے وانے کا. کہتی وہ تو بعد میں ہوگا, پہلے ہم آپ سے کیا ہے کہ یہ ایک شخص آیا تھا, الحمدللہ جہاں آپ کا ذکر کر گیا, اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی ہے. یہ جو میں تبدیلی آپ کو بتائی ہے, وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گیا اللہ کے فضل سے. اس نے ساری دولت ہی لٹا دی اپنی. میں نے کہا نا, ایک یا تو 50 سال جس کی نیت نہ ہو, اس کی نیت صحیح تھی, آیا تھا تفریح کے لیے, ہالیڈیز کے لیے, لیکن الحمدللہ اس نے جو یہ کام دیکھا گے, میں تو پھر یہی کرتا ہوں. یہ قصہ ختم. اللہ کہ اتنا بڑا قربانی, وہیں سر کے تو کہتے ہیں ہم اس آدمی کو جو ہم نے دیکھا, ہم ساتھی تھے, تو ہم سمجھ نہیں آئے کہ یار وہ آدمی کون ہے جس نے اس کو تبدیل کر دیا. ہم نے اسی وقت ٹکٹ کٹایا, اور ٹکٹ کٹا کے ہم ڈائریکٹ آپ کے پاس پہنچے کہ ہم آپ سے ملاقات تو کریں, دیکھیں تو وہ آدمی کون ہے جس نے اس کو تبدیل کر دیا. فرق پڑتا ہے نا. پھر میرے لیے اب کیا حکم, وہ تو ہو گیا ٹھیک, آپ کو بتائیں آپ کی سٹوری کہاں شروع ہوا. الحمدللہ سیکھ کے گئے. تو جب انہیں احساس ہوا کہ ہم غلط ہیں, ہمیں بھی اب صحیح راستے پہ آ جانا چاہیے. دیکھیں اللہ کا فضل, آپ دیکھیں ہم آگے نہیں بڑھتے, سیکھنے پتہ کیا شیطان نے روکا ہوتا ہے انسان کو.
کتنی پیاری یہ میں کہتا ہوں کتنے خوبصورت اللہ کے ذکر کی باتیں ہوئی ہیں یہ نہیں ہوئی. انسپائر کرتی نا آدمی کی نہیں کرتی. ہم اچھے ہیں بھائی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم سے کریکشن تو ہو رہی ہے نا ہماری 3 سٹیزن میں کہیں تو ہیں ہم الحمدللہ نمازیں اچھی ہو رہی ہوں گی یا ہمارا الحمدللہ منیات نکل رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے ہم اخلاق بھی بلند ہو جائیں ہمارے ہو رہے ہوں گے اللہ کے فضل سے کیا پتہ ذکر جو کرتے ہیں اللہ جن کی نیتیں صحیح ہیں اور جو بس یہ ڈبے ہیں بس وہ تو ڈبے ہی رہتے ہیں زندگی میں ان کو تو وہیں بس آگے بیٹھ گئے آنکھیں بند کریں گے سوتے گئے پھر نکل گئے وہ تو ایک تماشے پہ لگے ہیں چاہے لیکن ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا کسی نہ کسی اسٹیج پہ تو آدمی ہوگا الحمدللہ اللہ کی فضل سے. تو میرے بھائی اللہ کا ذکر سیکھو جنہوں نے نہیں سیکھا ہوا اور ذکر سیکھنے کے بعد اپنے کام کو روایت شروع کر دو محنت شروع کر دو اور کام شروع کر دو انشاءاللہ پاک کسی بھی مقام سے. اس حالت میں موت آ گئی نہ نمازیں صحیح ہیں نہ اخلاق صحیح ہے نہ منیات صحیح ہے مجھے بتائیں حشر کیا ہوگا ہمارا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے اور قائم کرے اور جو حضراتوں کی زندگی نیتیں بھی نہیں بنی صحیح ابھی تک اسی چکر میں پڑے ہوئے دولتوں کی دنیا کے تو آج بھی موقع ہے مرا تو نہیں نا ابھی آدمی ابھی سچی توبہ کرے سچی توبہ کہ آج کے بعد اس قسم کی حرکت ہمیں بالکل نہیں کرنی صرف اللہ کا ذکر ہی سمجھیں گے اور ذکر سے جو چیز ملتی ہے اسی کو حاصل کریں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے.